انجیل بمطابق لوکا 23واں باب۔ پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پیلاطوس کے پاس لے گئی اور انہوں نے اس پر الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور قیصر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا۔ پیلاطوس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ پیلاطوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا، میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے، یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ یہ سن کر پیلاطوس نے پوچھا، کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے، اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا۔ اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سردار کاہن اور فقیہ کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پیلاطوس کے پاس واپس بھیجا۔ اور اسی دن ہیرودیس اور پیلاطوس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ پھر پیلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے۔ اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا، بس میں اس کو پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے، یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مگر پیلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر مصلوب۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، بس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ بس پیلاطوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو، اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا۔ اور جب اس کو لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی کو جو دیہات سے آتا تھا پکڑ کر صلیب اس پر لا دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے لے چلے۔ اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے، مبارک ہیں بانجھیں اور وہ رحم جو بار بار نہ ہوئے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ اور وہ دو اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسری کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، ہے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ
जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कोरा डाला और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुज़ीदा है तो अपने आप को भी बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदिस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को आए थे ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। और देखो, यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद न था। ये यहूदियों के शहर अरमितिया का बाशिंदा और खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा। फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी रखा न गया था। वो तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने को था। और उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लाश किस तरह रखी गई और लौट कर खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया। इंजील बामुताबिक लूका 24वां बाब। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आए और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को इन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कही। वो मरियम मगदलीनी और यूआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। इस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़े हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु
آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے، جس کا نام کلیوپاس تھا، جواب میں اس سے کہا، کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہ سناسری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا۔ اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج تیسرا دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے، جو سویرے ہی قبر پر گئی تھی، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا، وہ زندہ ہے۔ اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ اس نے ان سے کہا، یا نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ بس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا، کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قطلہ دیا۔ اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو، جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا
اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔